معجزات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصل اول، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ کے لغوی معنی۔ لفظ معجزہ عجز سے بنایا گیا ہے۔ عجز کا استعمال لفظ قدرت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ دراصل عجز سے یہ مفہوم لیا گیا ہے۔ عجز انسان کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ سورہ قمر میں یہی معنی ملحوظ ہیں۔ پھر اس عجز سے کسی کام میں مؤخر رہنے کا مفہوم اور پھر اس سے درماندگی کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ عجوز اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو پیرانہ سالی کی وجہ سے بہت سے امور سر کرنے سے درماندہ و عاجز رہ جائے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب قابیل کے سامنے ایک کوے نے دوسرے کوے پر مٹی ڈال کر اسے زیر خاک کیا، تب قابیل بولا، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب۔ سورۃ المائدہ۔ افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، کوے جیسا بننے میں عاجز رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش کفار سے فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ سورۃ التوبہ۔ یاد رکھو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ معجزہ کے اصطلاحی معنی۔ اس لغوی معنی کے بعد لفظ معجزہ کا استعمال عام طور پر انبیاء اللہ کے ان افعال نبوت پر کیا جانے لگا ہے جو ان کی شان نبوت کے مظہر ہوتے ہیں۔ بروئے تواریخ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ لفظ معجزہ کا استعمال اس خاص معنی میں کس زمانے سے ہونے لگا اور وہ پہلا کون شخص ہے جس نے اس مفہوم میں اس کا استعمال کیا، مگر اس امر کا مجھے اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یا کسی دوسرے نبی کے کلام میں اس لفظ کا اس معنی میں استعمال کہیں بھی نہیں ہوا۔ معجزہ کی تعریف۔ اب لفظ معجزہ کی تعریف کی طرف آئیے۔ معجزہ کو معنی معینہ بالا میں معجزہ کہنے والے کہتے ہیں کہ معجزہ وہ ہے جو خارق عادت ہو۔ اس تعریف کے بعد ہی وہ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا خرق عادت ممکن بھی ہے یا نہیں۔ عادت کے معنی کیے جاتے ہیں استمرار قوانین فطرت، اور خرق کے معنی کیے جاتے ہیں بطلان استمرار مذکورہ۔ تین نقطہ ہائے نظر۔ مبحث کے اس مقام پر پہنچ کر اہل قلم چند اصناف پر منقسم ہو جاتے ہیں۔ اول، وہ جو فطرت کے لیے کسی مقررہ قانون کا ہونا بھی تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں پر بازار معقولات میں خوب آوازیں کسے جاتے ہیں۔ دوم، وہ جو قانون فطرت کو تسلیم کرتے ہیں اور ایسے قانون کی تنسیخ یعنی خرق جائز نہیں سمجھتے۔ یہ قسم بھی دو اصناف پر مشتمل ہے۔ الف، جو خرق عادت کو نہ مانتے ہوئے کسی ثابت شدہ واقعے کا وجود یا امکان بھی نہیں مانتے۔ با، وہ جو کسی ثابت شدہ واقعے کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے خرق عادت کا ہونا صحیح سمجھا جائے۔ سوم، وہ ہیں جو قانون فطرت میں مستثنیات کا اندراج بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس لیے ہر ایک ثابت شدہ واقعے کو خود قانون فطرت ہی مان لیتے ہیں، اس لیے کہ استثناء قانون کا وجود بھی پہلے سے اس قانون کے اندر موجود تھا۔ دوسری تعریف، معجزات سے منکرین یا مؤولین یا قائلین کا شمار انہی اقسام ثلاثہ میں آ جاتا ہے۔ ان اقسام ثلاثہ کا تعلق متعلقین لفظ خرق عادت سے تھا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو لفظ معجزہ کی تعریف خرق عادت سے نہیں کرتے اور لفظ خرق عادت کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ وہ صرف یہ کہا کرتے ہیں کہ معجزہ نبی اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو اس وقت دوسروں کو ویسا فعل کرنے سے عاجز بنا دے۔ اس تعریف میں خدشہ یہ رہ جاتا ہے کہ اگر کسی دوسرے وقت میں کوئی غیر نبی اس فعل کے کرنے پر قادر ہو جائے تو اس میں بھی صورت التباس پیدا ہو جاتی ہے۔ ان تمام لفظی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے علماء محققین نے یہ راہ اختیار کی کہ جب صحف سماویہ میں لفظ معجزہ اور لفظ خرق عادت آتے ہی نہیں تو اس خار زار میں دامن الجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ قرآنی اصطلاح آیت۔ قرآن مجید تو لفظ آیت کا استعمال کرتا ہے اور انجیل و تورات میں بھی لفظ نشان ہی کا استعمال ہے، اس لیے ہم بھی لفظ آیت ہی استعمال کریں گے۔ استعمال حاذا میں چند فوائد اور بھی ہیں۔ نمبر 1، لفظ آیت نہایت وسیع المعنی ہے۔ الف،
اس کا استعمال مادیات پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح علیہ السلام کو آیت بتلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ العنکبوت۔ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو سب کے لیے ایک نشان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو آیت بتلایا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ۔ سورہ یاسین۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اور دن رات بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ انسانوں کا مٹی سے بنایا جانا بھی آیت بتلایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ سورۃ الروم۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو مٹی سے بنایا۔ بجلی کی چمک اور بادل کی کڑک کو بھی آیت فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ۔ سورۃ الروم۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے۔ آسمان و زمین کی موجودہ بناوٹ و استقامت کو بھی آیت بتلایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ سورۃ الروم۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین ٹھہرے ہوئے ہیں۔ امن عامہ، کشائش و آسودگی، ترفہ اور سرسبزی کو بھی آیت بتلایا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ۔ سورہ سبا۔ سبا والوں کو اپنے وطن میں نشانی تھی۔ فرعون کی مردہ لاش کو بھی جو عبرت بخش عالم ہے آیت بتلایا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ۔ سورہ یونس۔ تاکہ تو پچھلے آنے والوں کی نشانی بنے، اس لیے تیرا لاشا باہر پھینکا جائے گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی آیت بتلایا۔ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ۔ سورۃ الاعراف۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عصائے موسیٰ علیہ السلام اور ید موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی جبکہ ان کا صوبان اور بیضا ہو جانے کا امتحان کرا دیا گیا فرمایا ہے۔ عقل کا فیصلہ۔ مادہ پرست پہلی آیت کو سن کر ان اشیاء مادی کا آیت یا نشان ہونا قابل توجہ بھی نہ خیال کریں گے، لیکن اگر ان واقعات کے مقابلے میں کوئی ایسا واقعہ جس میں ذرا سی ندرت ہو بیان کیا جائے تو جھٹ اس کا انکار کر بیٹھیں گے اور اسے خرق عادت قرار دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک وہ واقعہ جسے بازبان عوام معجزہ کہا جاتا ہے فی الواقع آیت ہے، جیسا کہ یہ واقعات بھی آیات ہیں جن کو فہم کی نارسائی یا عدم تدبر سے آیت نہیں سمجھا گیا۔ ذرا غور کرو کہ کیا کشتی نوح علیہ السلام آیت الہی نہیں؟ غور سے معلوم ہوگا کہ وہ ضرور آیت ہے۔ ایک ایسے طوفان میں جس نے طوفان زدہ رقبے کے پہاڑوں کو بھی چھپا لیا ہو، ایک معمولی کشتی کا بچ رہنا، اس کی سواریوں کا جان بر ہونا، جیسا کہ قبل ازیں ان کو یقین بھی دلایا گیا تھا، حقیقتاً آیت ہے۔ کیا شب و روز کا وجود آیت نہیں؟ رات، اس کی تاریکی، اس کی دہشت، اس کا سکون، رات کو چرند و پرند، انسان و حیوان کا طبعاً استراحت پذیر ہو جانا کیا قدرت کا بڑا نشان نہیں؟ دن، اس کی روشنی، اس کی تجلی، اس کے اشغال، زندگی کی ہنگامہ آرائیاں، ہر جاندار شے کا اپنے اپنے مساکن سے نکلنا، طلب روزی وغیرہ کا انہماک کیا قدرت کا نشان نہیں؟ کیا انسان کا مٹی سے مخلوق ہونا آیت قدرت نہیں؟ انسان اپنے لیے ہر ایک چیز مٹی سے بناتا ہے یا ہر ایک چیز مٹی سے پاتا ہے؟ معدنیات، فلزات، جواہرات، اینٹ، پتھر، سیم و زر، گھاس پات، رزق و فواکہ، مکان و ایوان، سب کچھ مٹی ہی کے ہیں۔ اگر انسان خود مٹی کا نہ ہوتا تو مٹی میں اس کے اتنے حقوق بھی نہ ہوتے۔ کیا بجلی کی چمک آیت نہیں؟ دن صاف نکھرا ہوا ہے، ہوا اٹکی ہوئی ہے، اتنے ہی میں کون سی طاقت ہے جو چلتی ہوئی ہوا کو بند کر دیتی ہے؟ سمت مقابل سے دوسری ہوا آتی ہے، وہ بادل کو ساتھ ساتھ لاتی ہے۔ بادل سورج کو چھپا لیتے ہیں، آبادی پر چھا جاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، غراتے ہیں، گویا بیسیوں شیر ہیں جو جنگل میں منگل بنا رہے ہیں۔ انسان کے بچے سہم رہے ہیں، دہل گئے ہیں۔ لوگ کاروبار کو مختصر کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بجلی بھی کوندنے لگتی ہے۔ وہ چمکتی ہے تو سینکڑوں کوس تک روشنی پھیل جاتی ہے۔ مسافر ڈرتا ہے اور ذمہ دار بے اختیار خوشی سے ہنس رہا ہے۔
کہ اب خوب برسے گا، غلہ آئے گا، قحط ٹوٹے گا، قرض ادا ہوگا، بیٹے بیٹی کا فرض بھی اتار سکوں گا۔ ایک ہی چیز ہے جس نے خوف و طمع کے مختلف تاثرات پیدا کر دیے ہیں۔ اب وہی بجلی ہے جو ٹیلی گراف میں کام کرتی ہے، جو لاسلکی اخبار کے لیے تجربے میں آ چکی ہے۔ وہی بجلی ہے جس نے رومٹ جنن یعنی ایکس رے بن کر گوشت کے نیچے چھپے ہوئے اعصاب اور استخوان کو آنکھ کے سامنے کر دیا ہے۔ ابھی معلوم نہیں کہ یہ کیا کیا نشان دکھلائے گی اور کن کن علوم میں آیت بن کر درخشاں ہوگی۔ کیا اس زمین کا قیام آیت نہیں؟ اگر زمین کی حقیقت یہی ہے کہ وہ سورج میں سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے تو اس کا باعہد ماضی سورج ہی کا جزو اور جزو ہو کر گرم و درخشاں ہونا ضرور ایک نشان تھا، اور پھر اس گرمی و درخشندگی سے قطعی جدا ہو کر ایک اور صورت میں جلوہ گر ہو جانا دوسرا نشان ہے۔ کیا یہ نشان لاٹھی سے سانپ اور سانپ سے لاٹھی کے نشان سے کم ہے؟ کیا عالم بالا کا وجود اور اس وجود کا قیام آیت نہیں؟ ہزار در ہزار ثوابت و سیار کا مقررہ دور، مقررہ انضباط کے ساتھ چلنا پھرنا، موسموں کا تغیر اور لیل و نہار کا انقلاب ظہور میں آنا کیا آیت نہیں؟ ہاں، قدرت الہیہ کی ہر شے آیت ہے، اور جب عوام کے اذہان و افہام اسے آیت سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو انبیاء کرام کے بیان سے ان کا آیت ہونا مسلم ہو جاتا ہے۔ مجھے ان سب معجزات کے تسلیم کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں جن کا ثبوت قطعی ہو، اگرچہ کسی سائنسدان کا فہم اس کی علت و اسباب کے سمجھنے میں عاجز بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات یعنی غیر مادی میں جس قدر خواص پیدا کیے ہیں ان سب کا احاطہ نہ انسان سے ہو سکتا ہے اور نہ کبھی کسی انسان نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں پر اسرار کائنات کا انکشاف کر دیتا ہے۔ وہ کیمیاوی تدبیر جو قلت کو کثرت سے بدل دے یا ہوا کو پانی بنا دے ان کے علم و تجربے میں ہوتی ہیں، نیز ان کا علم اور تجربہ اور تدبیر اہل دنیا کی طرح آلات یا مشق یا تدریجی معلومات کا منت پذیر نہیں ہوتا۔ ہم یہ سب باتیں معجزات انبیاء کو قریب بفہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ کن فیکون ارشاد کرنے والے کی طاقت اور قدرت انبیاء اللہ کی تائید و نصرت میں ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوتا ہے کہ کسی مقدس ہستی کا برگزیدہ بارگاہ ربانی ہونا عوام پر بھی ثابت کر دے، تب اسی طاقت و قدرت کو انبیاء اللہ کے توسط سے ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ اسی کو آیت الہی کہتے ہیں اور اسی کو معجزات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزے، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات باروایات صحیحہ ثابت ہیں ان کا شمار بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک نبی علیہ السلام کے معجزات سے ان کی تعداد بھی افزوں ہے اور ندرت میں بھی ان کا شان اعلیٰ ہے۔ ذیل میں چند معجزات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اہل ایمان کی ترقی ایمان کا موجب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عظمت کے ساتھ محبت بھی زیادہ دلنشین ہو جائے۔ میرا ارادہ معجزات پر ایک جداگانہ کتاب لکھنے کا ہے۔ اس وقت مختلف عنوانات کے تحت مختصر واقعات لکھ دینا کافی ہیں۔ نمبر 1، نبع الماء، پانی کا معجزہ۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ سورۃ البقرہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی سیرابی کے لیے دعا کی تو ہم نے کہا کہ پتھر کو اپنا عصا مارو، تب پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سورہ آراف رکوع 20 میں بھی یہی مذکور ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ آراف میں فم بجست ہے اور بقرہ میں فن فجرت ہے۔ لفظ ان بجاس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پانی پہلے تھوڑا تھوڑا نکلنے لگا تھا، اور لفظ انفجار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پھر پانی خوب بہہ نکلا تھا۔ آیات بالا سے یہ مستفیض ہے۔ جب پانی کا فقدان ہو اور ساتھ کی تمام جماعت پانی نہ ملنے کی وجہ سے زندگی اور آرام سے مایوس ہو جائے، تب لوگ نبی اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں، اور اس وقت نبی اللہ کی دعا اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پانی مل جایا کرتا ہے۔ تورات کی کتاب الخروج کے ملاحظہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بیابان سور میں
3 دن تک سفر کرنے کے بعد رونما ہوا تھا۔ کتاب مذکور میں 12 چشموں کا عصائے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے برآمد ہونا نہیں بتلایا گیا، بلکہ ظاہر کیا ہے کہ مقام ایلیم میں ان کو وہ جگہ مل گئی جہاں پانی کے 12 چشمے اور 70 درخت کھجور کے تھے۔ اہل اسلام میں جو لوگ معجزات کی تعویلات کرنے میں مشاق ہیں، انہوں نے معجزہ موسوی علیہ السلام کی تعویل اس طرح کر دی کہ پہاڑ میں سے پانی کا رسنا، بہنا ایک معمولی امر ہے، کسی چشمے کا اور صوت کا بیرونی رکاوٹ سے بند ہو جانا بھی ایک معمولی بات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھریلی زمین میں دبے ہوئے چشموں کا نشان بتلا دیا۔ چشموں کو عصا سے پھر نکال لیا گیا اور چشمے بہنے لگے۔ یہ تعویل خواہ الفاظ قرآنی سے کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو، مگر نفی معجزہ پھر بھی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہدایت ملنا اور موسیٰ علیہ السلام کے فعل سے برکت کا ظاہر ہونا پھر بھی مسلمہ رہتا ہے۔ اب عہد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی آشکار ہو جائے۔ پتھریلی زمین کی جگہ اب گوشت پوست میں سے پانی کے نکلنے کا عجیب ترین معجزہ ظہور میں آتا ہے۔ واضح ہو کہ فوران ماء اور فیضان آب کے واقعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار اور مختلف اسلوب سے ظہور میں آئے ہیں۔ احادیث کے تتبع سے واقعات کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، محرم 7 ہجری، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں بصراحت مذکور ہے کہ ہم غزوہ ذات الرقاع اور وادی افیح میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ جابر رضی اللہ عنہ ڈھونڈ لائے، لشکر میں ایک قطرہ نہ ملا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جابر رضی اللہ عنہ اس انصاری کے پاس پہنچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا کرتے تھے۔ وہاں بھی دیکھا تو ایک پرانی مشک یعنی شجب کے دہانے پر ایک قطرہ آب نظر آیا، پس حکم دیا وہی لے آؤ۔ پھر کاٹھ کا کٹہرا منگایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ انگلیاں پھیلا کر رکھ دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے حکم کے مطابق بسم اللہ کہہ کر وہ قطرہ آب اس بحر سخا کے دستے مبارک پر ڈال دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی عینی شہادت ہے کہ سب انگلیوں میں سے پانی فوارہ وار نکلا۔ پانی نے لکڑی کے کٹہرے کو بھی چکر دے دیا۔ سب کو بلایا گیا اور سب نے سیرابی حاصل کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا تب بھی وہ کٹہرا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ مسلم کتاب الزہد، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول کے ملاحظے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس غزوہ میں 400 غازی ہم رکاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نمبر 2، ذی قعدہ 6 ہجری، صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ الشہید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پانی ایک رکوہ یعنی کوزہ میں تھا۔ مسلمان اسے دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پانی نہ وضو کے لیے ہے نہ پینے کے لیے، بس یہی کوزہ آب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کوزے میں ہاتھ رکھ دیا، تب پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پھوٹ پڑا اور تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ سب نے وضو بھی کر لیے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے سالم ابن ابی جعد کے سوال پر بتلایا کہ اس وقت ہم 1500 تھے۔ یہ بھی کہا کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کو کفایت کر جاتا۔ نمبر 3، مقام حدیبیہ ہی کا دوسرا واقعہ بھی جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ چونکہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 1 ہفتے تک رہا تھا، اس لیے جمع بین الاحادیث کے قاعدے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ اول پہلے روز کا ہے۔ اس کے بعد پانی کی پھر ضرورت لاحق ہوئی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چاہ پر تشریف لے گئے جس کا نام حدیبیہ تھا، اور یہ مقام اسی چاہ کے نام سے معروف تھا۔ چاہ کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ بخاری کی روایت بالا میں ہے، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمزمز ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا۔ ترجمہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کی مڈ پر آ بیٹھے، پانی منگایا، کلی کی اور چاہ میں ڈال دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم چاہ سے پانی لینے لگے،
اور سیراب ہوئے۔ 1,500 کے لشکر کے لیے یہ مستقل انتظام تھا۔ امام بخاری نے اس واقعے کو براء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ثم انها اصدرنا ما شئنا نحن ورکابنا۔ امام احمد کی روایت سے ظاہر ہے کہ چاہ کا پانی ابل پڑا، ہم سے آخری شخص چادر لے کر بھاگا کہ کہیں ڈوب نہ جائے، اور پھر یہ پانی بہہ نکلا۔ نمبر 4، 9 ہجری، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ہم سفر میں تھے، صبح کی نماز دن چڑھے پڑھی گئی کیونکہ سب سوتے رہ گئے تھے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ ہم کو سخت پیاس لگی، راہ چلتے ہوئے ہم کو ایک عورت ملی جس کے ساتھ پانی کے 2 مشکیزے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی اس گاؤں سے 1 دن 1 رات کی مسافت پر ہے۔ صحابہ اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ وہاں عورت نے یہ بھی کہا کہ وہ یتیموں کی ماں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں کو ہاتھ سے چھو دیا، فمسح عزلاوین، پانی بہہ نکلا۔ 40 صحابہ نے جو سخت پیاسے تھے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور مشکیزے جتنے ساتھ تھے وہ بھی بھر لیے۔ اونٹوں کو وہ پانی نہیں پلایا۔ عمران کہتے ہیں کہ اس وقت وہ مشکیزے پانی سے ایسے بھرے بھرے دیکھے جاتے تھے گویا اب پھوٹ پڑیں گے۔ وہی تکاد تنقض من الماء، اس عورت نے گھر جا کر لوگوں سے کہا کہ میں سب سے بڑے جادوگر کو مل کر آئی ہوں، یا اسے نبی کہنا چاہیے، جیسا کہ اس کے ساتھیوں کا یقین ہے۔ اس عورت کی اس اطلاع پر یہ دور افتادہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بھی اسلام لے آئی۔ عجب معجزہ ہے کہ دیکھنے والی اس وقت غیر مسلمہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسحر الناس کے لفظ کے ساتھ کرتی ہے، مگر سننے والی قوم فوراً اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ سحر میں یہ طاقت کہاں کہ پیاسے سیر بھی ہو جائیں اور مشکیزے بھی پر کر لیں۔ سحر اور معجزہ میں فرق۔ سحر تو صرف نظر بندی کا نام ہے۔ ساحر قوت میسمرزم سے ناظرین کی قوت متخیلہ پر اور نظر پر اثر ڈالتا ہے، اور ایسا معمول جس پر عملیات کی جائیں کسی شے کو اس کی حقیقت کے خلاف کچھ اور شے سمجھنے اور دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ تغیر صرف دیکھنے والے معمول کی نگاہ اور تخیل میں ہوتا ہے، ورنہ وہ شے جوں کی توں اپنی اصلیت پر موجود ہوتی ہے۔ سحر کی قریب تر مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک رسی کو اندھیرے میں سانپ سمجھ لیتا ہے اور اپنی اس سمجھ کی وجہ سے اس پر آثار خوف و ہراس وغیرہ ویسے ہی طاری ہو جاتے ہیں جیسے اصلی سانپ کی موجودگی سے ہوتے، حالانکہ وہ رسی ہی ہوتی ہے اور اس ڈرپوک پر وہ بذات خود کسی طرح مؤثر نہیں ہوتی۔ انبیاء کے معجزات میں حقیقت اصلیہ ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو نبی کو ساحر سے بلند و عرفہ و اعلیٰ اور پاک و برتر ثابت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ساحران موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے فن میں کمال رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجاءوا بسحر عظیم، سورۃ الاعراف۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ سحر عظیم کیا تھا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے سحر کی وجہ سے دوڑتی ہوئی خیال کی جاتی تھیں۔ ساحروں کی اس نمائش کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، سورۃ الاعراف، لوگوں کو ڈرا دیا۔ بس ساحروں کی سب سے بڑی کائنات یہی تھی کہ لوگوں کو یہ تماشا دکھا کر ڈرا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنا عصا پھینک دیتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے اور جادوگروں کی سب لاٹھیوں اور رسیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اگر معجزہ موسوی علیہ السلام کی حقیقت صرف اتنی ہی ہوتی کہ وہ عصا صرف ساحروں کی نگاہ میں اژدہا نظر آنے لگ جاتا، تو ساحروں کے دلوں پر بھی اتنا ہی اثر ہوتا جتنا فرعون کے دل پر ہوا تھا، یعنی إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ، یہ تمہارا بڑا گرو ہے۔ مگر ساحر تو فوراً سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام حد سحر سے بالا تر ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ منو رسیاں اور سینکڑوں لاٹھیاں موجود نہیں ہیں، اس لیے صوبان موسوی علیہ السلام کا ان رسیوں اور لاٹھیوں کو ہڑپ کر جانے کا نظارہ صرف تخیل ہی نہ تھا بلکہ حقیقتاً تھا اور بہترین صداقت رکھتا تھا۔ اسی اصلیت پر فائز ہو جانے کے بعد وہ ساحر لوگ جھٹ سحر سے تائب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ انکشاف حقیقت کے بعد نہ فرعون کی پھانسی سے ڈرے
اور نہ دست و پا کی قطع و برید کا عذاب ان کو اسلام سے مرتد کر سکا۔ رحمت الہیہ کو دیکھیے کہ یہ ساحر جب میدان مقابلے میں آئے تھے اس وقت بارگاہ روحانیت کے مقہور و مخذول تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آستان رحمانیت کے منظور و مقبول بن گئے تھے۔ یہی حال اس عورت اور اس قبیلے کا ہوا جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے۔ حدیث بالا کو صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ہم نے بخاری کے الفاظ کو یہاں لیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں اس قدر اور مستزاد ہے کہ راویان حدیث کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ اس طرف کو جاؤ، تمہیں ایک ایسی ایسی عورت ملے گی۔ اندرین صورت یہ روایت نہ صرف ایک معجزے پر بلکہ ایک اور پیشین گوئی پر بھی جو اقسام معجزہ میں سے ہے مشتمل ہے۔ نمبر 5، صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نماز کا وقت آ گیا، جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ گھروں میں جا کر وضو کر آئے، باقی رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر کے پیالے میں پانی لایا گیا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہاتھ نہ پھیل سکتا تھا۔ اسی پانی سے 80 سے زیادہ لوگوں نے وضو کر لیا۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنی 4 انگلیاں ڈالی تھیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ انگلیوں میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ یہ واقعہ مقام قبا کا ہے۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت مقام زورا کی بابت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور پنجہ مبارک سے پانی بہہ نکلا۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں کی تعداد 300 کس تھی۔ نمبر 6، صحیح بخاری میں ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی ایسی ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھ دیا اور پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پھوٹ نکلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا، حی علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ۔ آ جاؤ، یہ بابرکت پانی ہے، اس کی برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پانی سے سب ہی نے وضو کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو طہور اور مبارک فرمایا ہے۔ علماء امت کا اتفاق ہے کہ برکت و عزت میں آب زمزم سے بڑھ کر وہ پانی تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ ایسے ہی واقعات اور بھی ہیں، اور روایت کی خصوصیتوں پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ انگشتان مبارک سے پانی پھوٹ پڑنے کے واقعات بار بار ہوئے، بکثرت ہوئے۔ بے شک عرب جیسے گرم اور خشک ملک میں اور غزوات کے سفر ہائے طول و طویل میں اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو اس بے سر و سامانی کی حالت میں جو بعہد نبوی اسلامی لشکروں میں پائی جاتی تھی، ضرور تھا کہ مجاہدین ہلاک ہو گئے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ اس معجزے کی مثال عہد موسوی علیہ السلام میں نزول من اور حصول سلوہ کی صورت میں پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عہد موسوی علیہ السلام کے معجزات سے اسی قدر زیادہ بڑھا ہوا ہے جس قدر بقائے حیات میں پانی درجہ طعام پر فائق ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے اور اس خصوصیت لاسانی کی خبر بھی انبیاء پیشین کے مبارک کلام میں دے دی گئی تھی۔ یسیہ میں ہے، خداوند خشک بیابانوں میں پانی کے چشمے بہائے گا۔ ہم کو ان الفاظ کی تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ فی الواقع ان خشک میدانوں میں جہاں پینے کو پانی نہ ملتا تھا، نبع الماء کے معجزات متواترہ نے چشمے جاری کر کے دکھلا دیے تھے۔ وللہ الحمد۔ نمبر 2، دودھ کی برکت۔ پانی کے بعد جس شے کا درجہ ہے وہ دودھ ہے۔ شب معراج کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کے پیالے آسمان پر پیش کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ کو پسند فرمایا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ نظارہ دیکھ کر کہا، اخترت الفطرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا۔ اسی لیے اسلام کو بھی دودھ کے ساتھ تشبیہ دی جایا کرتی ہے۔ انسان کا ہر ایک بچہ دودھ سے پلا ہے، مگر ایک بچہ بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کی رضاعت شراب سے ہوئی ہو۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دودھ فطرت انسانی کا رازدار ہے۔ داعی ایمان و ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعالی اصحاب رضی اللہ عنہم کی گزران کا کیا حال تھا، اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے
جو معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مظہر ہے، اور یہ حقیقت بھی ظاہر کرتی ہے کہ سرور کائنات و فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس دنیا میں کیسی زاہدانہ تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بھوک کے مارے کبھی ایسا ہوتا۔ اول، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق میں ایک باب باندھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جگر کو تھام کر زمین پر گر جاتا، کبھی ایسا ہوتا کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں سرے راہ آ بیٹھا جہاں سے لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کی بابت دریافت کیا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ کھلا بھی دیں گے، وہ یوں ہی چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آ نکلے، ان سے بھی ایک آیت کا مطلب پوچھا، غرض وہی تھی کہ کچھ کھانے کو دیں گے، وہ بھی یوں ہی چلے گئے۔ اتنے میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا، میرے جی کی بابت سمجھ گئے، میرے چہرے کو تاڑ لیا، ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چلے آؤ۔ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں دودھ دیکھا۔ گھر والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا نام بتلایا جس نے دودھ کا ہدیہ بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جاؤ اہل صفا کو بلا لاؤ۔ اہل صفا وہ لوگ تھے جن کا کوئی گھر بار نہ ہوتا، جن کو کسی شخص کا کوئی سہارا نہ ہوتا۔ یہ اضیاف الاسلام یعنی اسلام کے مہمان ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یہ تھی کہ کوئی صدقہ آتا تو سب کا سب ان کو دے دیتے تھے، اور ہدیہ آتا تو ان کو اپنے ساتھ شامل فرما لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا اہل صفا میں اس دودھ کی حقیقت کیا ہوگی، اگر مجھے مل بھی جاتا مجھ میں کچھ سکت آ جاتی، اب دیکھیے اس میں کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں، یہی خیالات تھے، اور اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ میں سب کو بلا لایا، سب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ لے لیا، ہر ایک کو دیتا جاتا تھا۔ جب ایک شخص پی پی کر سیراب ہو جاتا تب میں دوسرے کو وہی پیالہ دے دیتا، اسی طرح سب سیر ہو گئے۔ تو میں نے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اسے دست مبارک پر رکھ لیا، مجھے دیکھا اور مسکرائے، فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب تو میں رہ گیا یا تو رہ گیا؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے۔ فرمایا، اچھا اب تو پی لے۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پی لیا۔ فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، پیو پیو۔ آخر میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اب تو گنجائش بالکل نہیں رہی۔ فرمایا، لاؤ۔ پیالہ میں نے پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کیا، بسم اللہ پڑھی اور پیالہ ختم کر دیا۔ یہ حدیث تو ایک ہے، لیکن آیات و علامات نبوت کی اتنی جامع ہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ نمبر 1، سرور عالم و عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس میں جسمانی غذا نام و نشان کو بھی نہیں۔ نمبر 2، کسی نے ہدیتاً کچھ بھیجا بھی ہے تو دودھ کا ایک پیالہ کتنا بڑا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صرف ایک آدمی کے پی لینے کا۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی خوراک پر ان سب کو بلا لیتے تھے جو گھر بار کو تج کر، جو اہل و عیال کو چھوڑ کر، جو مال و منال سے منہ موڑ کر دبستان نبوت میں پہنچ گئے تھے۔ یہ حالات تو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ہیں۔ نمبر 4، اب آیات نبوت ملاحظہ ہوں کہ ہر ایک شخص نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پیالہ بھرا کا بھرا رہ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک پیا کہ حلف کرنا پڑا کہ اب گنجائش ہی نہیں رہی۔ نمبر 5، کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس پیالے کو کوئی بڑی سے بڑی تعداد ختم کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ لاکھ ہوتے تو کیا اور 10 لاکھ ہوتے تو کیا، سب ہی اس سے سیراب ہو سکتے تھے۔ اس پیالے کو ختم کرنے کی طاقت بھی اسی میں تھی جس کی برکت و یمن سے وہ چیز سب کے لیے کفایت کر گئی تھی۔ نمبر 6،
حدیث پر مکرر غور کرو کہ پیالہ ہاتھ میں لے کر اللہ کی حمد کی، یہی وہ چیز ہے جو تعلیم نبوت کی روح رواں ہے۔ نمبر 7، ممکن ہے کہ کوئی غیر نبی اس عجوبے کو دیکھ کر اپنی بڑائی کا خیال کر بیٹھے، ممکن ہے کہ کوئی شخص اسے ذاتی کمالات میں شمار کرنے لگے، مگر اللہ کا نبی ہر وقت اپنے مالک و قادر کو یاد کیا کرتا اور جملہ عطیات کو اسی کی جانب سے قرار دیا کرتا تھا جس کی ربوبیت اس شکل میں جلوہ گر ہوتی تھی۔ دوم، سفر ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد عاتقہ بنت خالد بن خلید خزائیہ کے خیمے پر ہوا۔ یہ عورت عمر رسیدہ تھی اور خیمے کے سامنے بیٹھی رہتی، آئے گئے کو پانی پلاتی، کھجوریں وغیرہ بھی فروخت کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پچھلی نشست پر سوار تھے۔ دوسری سواری پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے، یا ابن اریقت تھا جو اس راہ کا واقف تھا اور اسے اجرت پر ساتھ لے لیا گیا تھا۔ یہ مبارک قافلہ اس خیمے پر سستانے آرام لینے کے لیے ٹھہر گیا۔ بڑھیا سے پوچھا گیا کہ اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو بھی ہے؟ وہ بولی نہیں، اگر کچھ ہوتا تو میں خود پیش کر دیتی۔ ان ایام میں قحط بھی سخت پڑا ہوا تھا۔ ام معبد کے بھائی حبیش بن خالد قتیل البطحاء کا بیان ہے کہ خیمے میں ایک دبلی کمزور بکری کھڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی بابت پوچھا۔ ام معبد نے جواب دیا، یہ کمزور بہت ہے، ریوڑ کے ساتھ نہیں چل سکتی، اس لیے یہاں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر اجازت ہو تو ہم اسے دوہ لیں۔ وہ بولی، اگر آپ کو دودھ نظر آتا ہے تو دوہ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑا برتن لاؤ۔ پھر بسم اللہ کہہ کر بکری سے دودھ نکالنا شروع کیا۔ برتن بھر گیا تو سب کو پلایا۔ دوبارہ پھر دودھ نکالا، برتن بھر گیا تو دوبارہ سب کو پلایا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ 12 دودھ نکالا اور گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آیت نبوت نے دودھ پلایا اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا معجزہ دکھلایا کہ رفقائے راہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سیراب فرماتے ہیں اور خود سب کے بعد نوش جاں فرماتے ہیں اور اہل خانہ کے لیے کافی ذخیرہ چھوڑتے ہیں۔